نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق۔ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم دیکھتے ہو جو اللہ تمہارے لیے رزق اتارتا ہے۔ رزق کا اترنا کیسے اترتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کی بارشیں برساتا ہے، کیسے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور کیسے اس سے بہت سارے پھل، سبزیاں اور ہریالی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ زمین بنجر ہو چکی ہوتی ہے، مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اور اللہ کیسے اس کو پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اور تم کیا کرتے ہو؟ خطاب ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ تم کیا کرتے ہو؟ تم اسی میں سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہراتے ہو۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، تو اے نبی سمجھ سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا اذن دیا ہے؟ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا اختیار دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ یہ آیا مبارکہ اللہ کی حاکمیت، اس کی قانون سازی کے اختیارات واضح کرتی ہے۔ کسی چیز کا بھی حلال حرام کا، کوئی بھی جو چیز حلال ہے حرام ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور اس کے رسول اور نبی اللہ ہی کی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ ہی کے فتوے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رزق اللہ نے دیا ہوا ہے، حلال اور حرام کا اختیار بھی صرف اسی کو ہے۔ انسان کو یہ حق نہیں کہ اپنی خواہش سے یا اپنے باپ دادا کے پرانے طریقوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام قرار دے۔ مشرکین مکہ بعض جانوروں کو خود ساختہ طور پر حرام قرار دیتے تھے، جیسے ہم نے سورہ الانعام میں پڑھا تھا، بحیرہ، صائبہ، یہ سب انہوں نے اپنے طور پر، کچھ اونٹ جو ہے کہ یہ اونٹ اس نے اتنے جو ہے بچے جو ہے اس سے ہو چکے تو یہ اب چھوڑ دو بتوں کے نام پر، بہرحال انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی من گھڑت جو باتیں ہیں، من گھڑت فتوے اور شریعت کو رد کر دیا ہے کہ کوئی بھی حلال حرام کا ٹھیکیدار نہیں بن سکتا۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور اسی کی طرف سے فتویٰ جو ہوگا اسی کو مانا جائے گا۔ دین میں حلال اور حرام مقرر کرنا کسی ایک کا بھی کام نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ واضح کرے ہر چیز کو، اور اللہ نے واضح کیا ہے اپنی کتاب میں، اور پھر اس کی وضاحت اپنے رسول اور نبیوں کے ذریعے کر دی، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کر دی۔ جو شخص بغیر دلیل شرعی کے کسی چیز کو دین کے نام پر حلال یا حرام قرار دیتا ہے، وہ اس آیت کے مطابق اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر بہتان باندھتا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، کہ نہ بولو اپنی زبانوں سے جو تم بولتے ہو، الکذبہ ھذا حلال و ھذا حرام، کہ جھوٹ بولتے ہو نا، السنتکم الکذبہ ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اپنی زبانوں سے خود ہی فتوے نہ دو، حلال حرام کا تمہیں کچھ پتہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی علم ہے، اور اس نے وہی ہے جو فتویٰ دے دے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ کسی چیز کو حرام یا حلال کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حلال اور حرام واضح ہے، دیکھ لینا چاہیے۔ ہمیں کسی چیز کو بھی حلال اور حرام قرار دینے سے پہلے، یا کسی کی بات سن کر اپنے تئیں کہ فلاں جو ہے عالم صاحب نے کہا ہے یا فلاں بزرگ نے کہا ہے، پھر بھی ہمیں ان سے بھی قرآن اور سنت سے دلیل مانگ لینی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الحلال بین، کہ حلال جو ہے وہ واضح ہے، وان الحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ دین میں انتہا پسندی یا غلو اس آیت کے خلاف ہے۔ علماء کی بات بھی قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ قبول کی جائے گی۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کسی چیز کے بارے میں آپ سے فتویٰ مانگا کہ آپ کا کیا خیال ہے،
تو فرمایا سوال مجھ سے صحیح کرو۔ اس نے کہا کیسے کروں؟ اس نے 2-3 دفعہ پوچھا تو کیسے صحیح سوال کروں؟ فرمایا مجھ سے پوچھو کہ قرآن اور سنت اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آج بھی جب ہم کسی سے کسی قسم کا بھی فتویٰ لیں تو اس سے دلیل مانگیں قرآن اور سنت کی، بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ علماء کی بات بھی قرآن اور سنت کی دلیل کے ساتھ ہی قبول کی جائے گی، اندھی تکلیف نہیں، دین میں کوئی اندھی تکلیف نہیں ہے کہ بس یہ ان پر ہمارا اعتماد ہے، آپ جو بھی کہیں گے ٹھیک کہیں گے، نہیں، کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے دین کا۔ رزق اللہ کا ہے، قانون سازی کا حق بھی صرف اللہ ہی کو ہے، اور اس نے قرآن اور اپنے رسولوں کے ذریعے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر چیز کو واضح کر دیا گیا۔ اب پوری انسانیت کے لیے شریعت محمدی ہی قابل عمل ہے، قابل عمل ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ وہ لوگ جو ناگمان کریں جو اللہ پر یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامت ان اللہ لذو فضل علی الناس، وہ جو اپنے زبانوں سے خود ہی فتوے دیتے ہیں بغیر جانے، وہ ناگمان کریں جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر یوم القیامت، قیامت کے بارے میں اپنے طور پر گمان کرنے کہ یار یہ قیامت نہیں قائم ہوئی۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، بڑی محبت سے پیدا کیا ہے، تو ایسے یہ جو ہے ڈراتے رہتے ہیں جی قرآن میں یہ لکھا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو وہ اپنی طرف سے پھر قیامت کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں، ایک کنسیپٹ پیش کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ سب کو معاف کر دے گا، اللہ نے اتنی محبت سے انسانوں کو بنایا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، ہاں بے شک اللہ بڑا فضل والا ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثریت جو ہے انسانوں کی وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے۔ اللہ کن پر فضل کرے گا، کن پر رحمت کرے گا؟ ایک تو بیجا اپنی طرف سے لوگوں کو ڈرانا، ایک نیا دین میں تقوی کا ایک نیا لبادہ اوڑھ لینا کہ بس یہی ہے، بس ایسا لباس ہونا چاہیے، یہ بھی بیجا ہے، اور ایک لوگوں کو اتنا ایزی کر دینا کہ جو مرضی کرتے رہو، ہمیں خوش کرو اور تم سیدھا جنت میں چلے جاؤ، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پر جھوٹ باندھنے کا ذکر تھا، اور آیت نمبر 60 میں آخرت کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جو اپنے طور پر جو فتوے لے لیتے ہو نا، دونوں ہی دیکھیں، فتویٰ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کسی سے بھی لے لیں جس پر آپ کو اعتماد ہے، لیکن دلیل قرآن اور سنت کی لے، اتھینٹک حدیث ہونی چاہیے، اور قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہونی چاہیے جس کا ترجمہ آپ جہاں سے مرضی پڑھیں، آپ پر بات واضح ہو جائے۔ بہرحال آیت نمبر 60 میں آخرت کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ دنیا میں اپنی طرف سے دین میں نئی نئی باتیں کر لیتے ہیں، حلال اور حرام کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، قیامت کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں جو قرآن اور سنت کے متصادم ہو، تو قیامت والے دن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا اس دین میں، اس کے دین میں، کیونکہ دین تو اللہ کا ہے، اپنی طرف سے حلال اور حرام کرنا، اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوخ کرنا جن کی کوئی دلیل قرآن اور سنت سے نہ ملتی ہو، ایسی باتیں کہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ملیں گے اور کہتے آپ سنیں گے بھی ان کو، لوگوں کو کہ یار اتنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کوئی کسی پر تشدد تھوڑا کرنے والا ہے، یہ جو اتنا ڈراتے ہیں جی جہنم ہے، جلایا جائے گا، یہ سب اپنی باتیں ہیں ان کی، لوگوں کو اپنی طرف سے ایسے فتوے دینا۔ بہرحال ایسی باتیں اللہ سے منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں فرمائی، بدعت کو دین قرار دینا کہ اب بدعات جو ہیں یہ بہت زیادہ ایسے ہی جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے ریجٹ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ سخت ہو گئے ہیں، آپ سنتے ہوں گے کچھ باتوں کو، بدعات کو دین قرار دینا، سب کچھ اسی میں شامل ہے۔ اپنے طور پر کچھ نئی دین میں اللہ کو خوش کرنے کی بات آپ نکال لینا، شادی بیاہ میں اپنے کنسیپٹ پیش کر دینا کہ کوئی بات نہیں، خوشی کا دن ہے، خوب موجے اڑاؤ، خوب جشن مناؤ، اللہ اکبر۔ ہمیں سنت کو دیکھنا پڑے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کیسے ہوئیں، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی، صحابہ نے کیسے عمل کیا، یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔ اس آیت کا انداز ڈانٹ والا بھی ہے، اللہ اکبر،
اور شدید عذاب کی دھمکی بھی ہے اس آیہ مبارکہ میں، یعنی ایسے کرنے والے کسی نجات کی امید نہ رکھے کہ اللہ کی نافرمانیاں کریں، اپنے تئیں خود فتوے دیں اور پھر یہ بھی امید رکھیں کہ اللہ انہیں کچھ نہیں کہے گا، ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، مہلت بھی اس نے دی ہے، اور یہ ٹرنیور جو ہے میرے اور آپ کے پاس جو دنیا میں ملا ہے، یہ ٹرنیور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک خاص مدت ہر شخص کو ملی ہوئی ہے، اور یہ دنیا بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے ہی پیدا کیا موت اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم لوگوں کا امتحان لے لیا جائے۔ تو میرا اور آپ کا دنیا میں آنا ایک مقصد کے تحت ہے، ہم اس ٹرنیور میں امتحان دے رہے ہیں، اس امتحان کو ہم نے کیسے دینا ہے، اس کے لیے تیاری جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، قرآن پر غور و فکر کرنا پڑے گا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا پڑے گا، اس کا جو حق ہے کہ اس پر یقین ہو گئی اللہ کی کتاب ہے، پھر اس کو اس طرح پڑھنا کہ اتنی عربی ضرور سیکھ لینا کہ اس کی براہ راست یہ ہمارے دلوں پر اترے، اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں قائم کرنا، ہر جگہ جہاں جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی دفتر میں، کوئی اگر سینٹ میں ہے تو سینٹ میں کرے، کوئی اسمبلی میں ہے تو وہاں کرے، عدالتوں میں تو یہ 100% قائم ہونا چاہیے، بلکہ ہر جگہ ہی 100% قائم ہونا چاہیے، اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں قائم کرنا، یہ قرآن کا حق ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے انسانوں تک اپنے عمل اور اپنی زبان کے ذریعے اس کی تبلیغ کرنا، یہ بھی ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی پوری اطاعت کرنا، یہ ہم سب پر ہے۔ ہم سب انسان ہیں، انسان کا جو مدہ ہے وہ نسیان سے ہے، بھول چک ہوتی رہے گی، فوراً پلٹنا ہے، اللہ نے فوراً پلٹنا ہے، اور بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توبہ کرے فوراً پلٹ آئے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو فوراً توبہ کرے، پلٹے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ تو معصوم تھے۔ تو مجھے اور آپ کو کتنی دفعہ پلٹنا ہے، پورے دن کی اپنی کارگزاری پر غور و فکر کرنا ہے، آج کیا کیا غلطی ہوئی، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لے، سوری بول دے، اور پھر اللہ سے بھی معافی مانگے، کسی کا حق ہے تو واپس کر کے پھر اللہ سے معافی مانگے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس کے لیے بڑی ڈھیر ساری دعا کرے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر کے پھر اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ یہ ہے کہ جن وجوہات کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہے کوئی موبائل ہو، چاہے کوئی سائٹ ہو، چاہے دوستوں کی محفل ہو، جہاں بھی جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا، یہ سب توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کا حق واپس کیے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ لوگوں کے مال کھا لیے، اب توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، جب تک کہ حق نہ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ایک بے سینگ والی بکری نے اگر سینگ والی بکری سے ٹکر کھائی ہوگی تو اللہ ان کو بھی پیدا کر کے بدلہ دلوا دے گا۔ تو ہم انسانوں کے تو اللہ اکبر، اللہ ہم سب پر کرم کرے۔ ایک ایک شخص جو اپنے بارے میں سوچے کہ اس نے جو بھی کرنا ہے کل اس کو جواب دہ ہے، اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہے۔ بہرحال اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ نافرمانی ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے سورہ الانعام کی آیت نمبر 21 میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ نے کچھ نہیں کہا، اپنی طرف سے فتوے دے، لوگوں کو اپنی طرف سے ڈرائے، اللہ نے نہیں کہی جو بات وہ اللہ کا نام لے کے کہ اللہ نے اس طرح کہا ہے، یا اپنی طرف سے لوگوں کو ایزی کرنے کی کوشش کرے، ان کو کہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اپنی طرف اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو یہ ساری ہی باتیں اس میں آتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدن، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، میرا نام لے کر حدیث بیان کی، تو آج سوشل میڈیا پہ ہم کیا کرتے ہیں، حدیث آئی، ہم اس کی کوئی تحقیق کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ بہت سارے طریقے ہیں، گوگل پہ چلے جائے، اور اسی طرح اسلام 360 بڑی زبردست سائٹ ہے، وہاں جا کے اس الفاظ کو ڈالیں، اور تحقیق کے بعد آپ ضرور پوسٹ کریں، لیکن بلا تحقیق حدیث
جو ہے آگے سے آگے بڑھا دینا، کیونکہ بڑی سخت حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی، کہ جس نے میرے پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکڑ لے۔ یعنی جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، جس کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اپنی طرف سے بس آگے سے آیا، کسی سنی اور سنی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتا رہا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے کا کتنا برا انجام ہے، کتنا شدید و خوفناک انجام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اس لیے دین میں بات کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بغیر علم فتویٰ دینا سخت گناہ ہے۔ لوگوں کو علم اپنے طور پر فتویٰ دینا، اور بہت سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں گدی نشین، پتہ نہیں ہے قرآن اور سنت میں کیا ہے، اپنی طرف سے لوگوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ وہ گدی سے گدی آ گئی، ان کا باپ کوئی عالم تھا تو اس کے بعد وہ خود بھی عالم بن گئے۔ اپنی طرف سے کچھ کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اس شخص کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ اس کا انجام قیامت والے دن سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ دے کہ جو ہم سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے، کوئی شک نہیں، وہ بہت غفور و رحیم ہے، کوئی شک نہیں، مگر اللہ کا حکم نہ ماننا، اللہ کے دین کو نہ پڑھنا، اور بغیر پڑھے اس پر پریکٹس کرنا، اپنے طور پر کچھ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دے دینا، اللہ اکبر، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں دین بائی برتھ مل گیا۔ آپ کوشش کریں کہ پڑھیں، سب سے زیادہ ضرورت ہے دین پڑھنے کی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ دین کا علم حاصل کرنا لازم ہے۔ کیسے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، شوہر بیوی کے تعلق میں کیا حلال ہے، کیا نہیں جائز، کیا جائز ہے، کس طرح بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں قرآن اور سنت ہی بتائے گا، اور کہیں سے نہیں معلوم ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، بڑی اہم آیت ہے، وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ۔ ہاں، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیت۔ اللہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کروڑوں رحمتیں، کروڑوں برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے صحاب پر، اور اللہ کرے آپ کی امت پر بھی، آپ کی امت بھی آئے دین کی طرف۔ بہرحال ہمیں تو دعا کرنی ہے آپ کی امت پر، جو واقعی امتی کہلانے کے قابل ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب اس قابل بنیں۔ اس کے لیے کوشش کریں، قرآن اور سنت کی طرف آئیں، اللہ کے واسطے ٹائم نکالیں۔ کل قبر میں جب ہم جائیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا جو سوال، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، مختصر بیان کرتا ہوں، کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو جس نے پڑھا ہی نہیں، نہ قرآن کو پڑھا نہ سنت کو پڑھا، وہ کہے گا لا ادری، کہ مجھے نہیں معلوم۔ اور جس نے پڑھا ہوگا وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور جن صاحب کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو میں نے پڑھا، جن کی سنت پر میں نے عمل کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو آئے اس قرآن کی طرف، آئے صاحب قرآن کی طرف۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ فرما رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، اور جب قرآن میں سے جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ صرف آپ کے توسط سے آپ کو خطاب کرتے ہوئے ہم سب سے یہ آیت خطاب کر رہی ہے کہ ہم کس حال میں ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے حال میں ہوتے ہیں یا اللہ کی فرما برداری کے حال میں ہوتے ہیں۔ اور سب سے وہ دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں، اور جو بھی قرآن میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، یہ قرآن کل قیامت والے دن حجت بنے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا میرے اور آپ کے لیے حجت بنے گا یا خلاف، درمیانی کوئی راہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جو صاحب قرآن ہوگا اٹھے گا تو وہ دیکھے گا قیامت والے دن کہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو پوچھے گا تم کون ہو؟ کہے گا کہ میں قرآن ہوں، جس کے ساتھ تم لوگ اپنی تجارتوں میں، اپنی گپ شپ میں مصروف تھے، اپنی دوستیوں میں، اپنی محفلوں میں مصروف تھے، اور تو میرے ساتھ مصروف تھا۔ آج میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو اس قرآن کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کوشش کریں کہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں ضرور لے جائیں، کہ اللہ کوشش کی تھی ٹوٹی پھوٹی۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں بھی ہوں، اور جو بھی قرآن میں سے پڑھتے ہیں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور جو بھی عمل کرتے ہیں عملوں میں سے، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم بے شک آپ پر گواہ ہوتے ہیں، ہر چیز ہماری نظر میں ہوتی ہے۔ اس تفیضون فیہ، جب
آپ مشغول ہوتے ہیں اس میں، اللہ کرے کہ اس عمل کی طرف ہم بھی آ جائیں۔ ہر حال میں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، یہ نہ دیکھے کہ آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں جو مرضی دیکھ لوں یا جو مرضی کر لوں، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری شاہ راہ سے بھی زیادہ قریب ہے، میری ایک ایک حرکت جو ہے، سورہ مومن میں آتا ہے کہ وہ جانتا ہے، تمہاری آنکھوں کی پتلیاں جب حرکت کرتی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی پتہ ہے۔ ہاں، لقمان نے کہا تھا، اے بیٹا کوئی بھی عمل کر لے، کوئی بھی عمل، تو چاہے پہاڑوں پہ جا کر لے، پہاڑوں کی کوہ میں چلا جا، زمین کے اندر چلا جا، یا آسمان پر چلا جا، یاتی بھی اللہ، تو اللہ اس کو لے آئے گا، کیونکہ اللہ لطیف ہے، خبیر ہے، اللہ بڑا باریک بین ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یہ میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں قیامت کا یقین ہے، ہمیں حساب کتاب کا یقین ہے، تو اس یقین کو بنائیں اور پھر اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، غلطی تو ہوتی رہے گی کیونکہ ہم بولنے والے ہیں، ہمارا مادہ ہی نسیان سے ہے، لیکن فوراً پلٹے۔ بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً پلٹا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خطا کی نہیں، اور پھر نہ کرنے کا ارادہ بھی کرے اور پوری کوشش کرے کہ نہ ہو، پھر بھی اگر شیطان کسی وقت بہکا دے تو فوراً پلٹائے۔ اللہ فرمانے وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، کہ نہیں چھپا ہوا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب سے ذرا برابر بھی جو زمین میں ہے وہ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اب کہاں لے کے جائیں گے میں اور آپ؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کہاں ہے، اللہ بڑی بڑی شان والا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہاں صاحب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں چھپا ہوا ہے، ولا اصغر من ذالک، اور اس سے چھوٹا بھی، ذرے سے چھوٹا کس میں آ جائیں گے، ایٹم میں آ جائیں گے، کہاں آئیں گے ہم؟ ولا اصغر من ذالک، اس سے چھوٹا، اس سے بھی چھوٹا یعنی ذرے سے بھی چھوٹا، ولا اکبر الا فی کتاب مبین، یا اس سے بڑا، ہر چیز اس کی کتاب میں، تمہارے اعمال نامے کی کتاب میں درج ہوگی۔ اقرا بھی کتابی کفا بھی نفسی کا علیہ کا حسیبہ، تو خود اپنے اوپر حساب کرنے کے لیے خود تو کافی ہے۔ اللہ کہے کہ قیامت والے دن، یہ سورہ آل عمران میں آتی ہے، اور اسی طرح سورہ الکہف میں آتا ہے کہ جب مجرم دیکھیں گے اپنی کتاب کو، کہیں گے ما لہٰذی الکتاب، کہ کیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کچھ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اور بڑی سے بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز اس میں درج ہے۔ تو اللہ کے واسطے میں اور آپ، سب سے پہلے تو جس کو میں سنوا رہا ہوں وہ میرا اپنا آپ ہے، بہت کمزوریاں ہیں، بہت غلطیاں ہیں، لیکن تذکرہ کرنے سے آہستہ آہستہ انسان جب بات کو بار بار بولتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور کوشش بھی کرے، صرف بولنا نہیں ہے، کوشش بھی کرے۔ اللہ فی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ آیت اللہ کی ہمہ گیر علم اور مسلسل نگرانی کو بیان کاری ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نگرانی سے دور نہیں ہیں۔ منکر نکیر جو ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح لکھنے والے ایک لفظ بھی بولتے ہیں نا، سورہ کہف میں آتا ہے تو وہ بھی فوراً لے لیتے ہیں، ایک حرکت بھی ہماری آنکھوں کی پتلی کر دی اس کو بھی وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ وہ ہے جو ہماری نیت، ہمارے قول، ہمارے عمل سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی لمحہ، کوئی حرکت، کوئی خیال بھی اس کے، جو ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں نا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یقین جانے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جب تک عمل نہ کیا جائے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے خیالات آئے، اچھی چیزیں، لوگوں کے بارے میں اچھے گمان رکھیں، میں اور آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کے اوقات، امت کے تمام اعمال، اور پھر امت کا خود تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا، ہر چیز اللہ کی نگرانی میں ہے، مسلسل نگرانی ہو رہی ہے، عارضی نہیں ہے۔ ایک ذرا برابر بھی جو نہایت معمولی چیز ہے، آج سائنس نے ثابت کیا کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیزیں ہیں، ذرے سے بھی چھوٹی چیزیں ہیں، جو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ نیکی ہو یا بدی، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نظر سے چھپا ہو۔ تقدیر، اعمال، نتائج، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یقین جانے، ہر چیز اس کی کتاب محفوظ میں، لوہے محفوظ ہوتی جا رہی ہے۔ کل وہ کتاب میرے اور آپ کے سامنے پکڑا دی جائے گی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے گی، وہ کہیں گے کہ آؤ میری کتاب پڑھو، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ دیکھیں اللہ تو ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ الگ کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے علم یعلم بان اللہ یرا، کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ بڑی سخت آیت ہے، ڈانٹنے والی ہے، ڈانٹ اس آیت میں۔ اور سورہ زلزال میں اللہ فرما رہے ہیں فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرٍ یَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی خیر کا کام کیا
وہ بھی قیامت والے دن اس کو پالے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرے برابر برا کام بھی کیا وہ بھی اس کو وہاں پالے گا، دیکھ لے گا. کوئی چیز چھپی تو نہیں، کوئی چیز رہنی نہیں ہے. اللہ تو دلوں کے اندر جو ہے نا اس کو بھی نکال لائے گا. اللہ اکبر. کہاں جائیں میں اور آپ؟ کہاں جا سکتے ہیں میں اور آپ؟ کہاں بھاگ کے جا سکتے ہیں اے جنوینس؟ نکل سکتے ہو اللہ کی حدود سے باہر، اللہ کی اس کائنات کی حدود سے باہر تو نکل جاؤ. نہیں نکل سکتے، کبھی بھی نہیں نکل سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ الرحمن میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا، ہر جگہ اللہ سے ڈر کے رہے. اکیلا ہے، جو ہجوم میں ہے، کہیں ایسی جگہ ہے جہاں بد نظری ہو سکتی ہے وہاں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے. جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. لوگوں کے سامنے تو ہم جتنے مرضی پارسا بن جائیں، اصل تو بات ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کتنے پاک باز بنے ہوئے ہیں یا کتنے پاک باز کہلاتے ہیں وہاں کل قیامت والے دن. اصل چیز مجھے اور آپ کو یہ دیکھنی ہے، یقین جانیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث جو میں نے بیان کی، یہ حدیث اسی آیت کا عملی نمونہ ہے، اسی آیت کی سمجھ لیں عملی تفسیر ہے جو میں نے بیان کی کہ ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے. چلے جو پہاڑ کی کوہ میں چلے جو لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، یا پہاڑوں پر چڑھ جاؤ یا آسمان پہ چلے جاؤ. آج جہازوں میں بیٹھ کر ہم جو کر رہے ہیں نا کچھ چھپا ہوا نہیں اللہ سے. جہاں مرضی چلے جو، چاہے خلا میں جا کے جو مرضی کرے پھر بھی اللہ کی نظر ہے. اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ بڑا باریک بین ہے، بڑا باخبر ہے، بہت باخبر. اللہ ہر جگہ گواہ ہے. اخلاص، اس لیے کیا کرنا ہے مجھے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے مجھے اور آپ کو. اخلاص، خالص ہونا اللہ کے ساتھ، اپنے لیے خالص ہونا ہے. کیونکہ اللہ اکبر، اللہ کی کتنی مخلوق ہے. یہ سب کچھ تو اللہ ہمیں جو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، یہ امتحان ہم پاس کر لے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. ایسی جنت ہے جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور اس کے نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا اور نہ دل پر گمان ہی گزر سکتا ہے. اللہ کہہ رہے ہمیشہ رہو گے. یہ باغات ہیں، میوہ جات ہے، مسحریہ ہے، تکی ہے، یہ جو خوبصورت عورتیں، حوریں ہیں، یہ سب ایک جو ہم دنیا میں تصور سوچ سکتے ہیں نا اس کے مطابق اللہ بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں. ورنہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. 4 قسم کی نہریں، شراب کی، وہ جو ہے اپنا شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شفاف پانی کی نہر، کیا کیا نہیں ہے، کیا کیا کو کہ ٹھنڈک کے سامان ہے. اخلاص اختیار کرے، اس لیے اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے. اس لیے کہ اکیلے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اکیلے ہوں تو ہر جگہ یہ جان لیں کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، کہیں ہم نہیں ہیں کسی برے کام میں یا اچھے کام میں. احتساب نفس جو ہے، اپنے نفس کا احتساب مجھے اور آپ کو ہر وقت کرنا ہے. چھوٹے مال کو حقیر نہ جانے اور یہ نہ سمجھے کہ چھوٹے مال ہیں اس سے کیا ہوگا. اور جان لو کہ مظلوم کی آہ، اللہ اکبر. ہم جو لوگوں کو تنگ کر دیں نا، حق تلفی نہ کرے کسی کی، کسی یتیم پر، اللہ اکبر، کسی جو مظلوم ہے ان پر ظلم نہ کرے. اور آج ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آئے. میں قرآن اور حدیث ہی بیان کر رہا ہوں. ہمیں بھی پتہ ہے آج جو غریبوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ٹیکسی جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں اس کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا. کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ جو اتنا قرض کی صورت میں آ رہا ہے، کس پر لگ رہا ہے، کوئی احتساب نہیں کر سکتا. کس نے کیے ہیں یہ سارے ٹھیکے جو ہوئے ہیں بجلی کے، کوئی احتساب نہیں کر سکتا. مظلوم کی آہ سے بچے، کیونکہ مظلوم کی آہ 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. اللہ کے علم میں ہے، ہر حال میں اللہ ہم پر گواہ ہے. ذرا برابر عمل چاہے برا ہو یا اچھا وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات میرے اور آپ کا عمل ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. تھوڑا سا دنیا کا فائدہ، تھوڑے سے مزے کے لیے اپنی آخرت میں اور آپ غارت نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.